اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ خدا کی فرما برداری کس لیے؟ مسلمان بھائیوں، پچھلے کئی خطبوں سے میں آپ کے سامنے بار بار ایک ہی بات بیان کر رہا ہوں کہ اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا نام ہے، اور آدمی مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشوں کی، رسم رواج کی، دنیا کے لوگوں کی، مطلب ہر ایک کی فرما برداری چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کرے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر اتنا زور آخر کیوں دیا جاتا ہے؟ کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے کہ کیا خدا ہماری اطاعت اور فرما برداری کا محتاج ہے؟ خدا کی پناہ کہ وہ ہم سے اس طرح اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی مانگ کرتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، کیا خدا دنیا کے حاکموں کی طرح اپنی حکومت چلانے کی ہوس رکھتا ہے کہ جیسے دنیا کے حاکم کہتے ہیں کہ ہماری فرما برداری کرو، اسی طرح خدا بھی کہتا ہے کہ میری فرما برداری کرو؟ آج میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی اطاعت میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان سے فرما برداری کی مانگ کرتا ہے، وہ انسان ہی کی کامیابی اور بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تمام فائدوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو آپ سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوٹھیاں بنانے اور موٹریں خریدنے اور آپ کی کمائی سے اپنے عیش کے سامان جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا میں سب کچھ اسی کا ہے اور سارے خزانوں کا وہی مالک ہے۔ وہ آپ سے صرف اس لیے فرما برداری کی مانگ کرتا ہے کہ اسے آپ ہی کی بھلائی منظور ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے ساری مخلوق میں افضل شریشٹھ بنایا ہے، وہ شیطان کی غلام بن کر رہے، یا کسی انسان کی غلام ہو، یا ذلیل ہستیوں کے سامنے سر جھکائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پر اپنی خلافت دی ہے، وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھرے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشوں کی بندگی کر کے جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جا گرے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تم ہماری فرما برداری کرو، ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو روشنی بھیجی ہے اس کو لے کر چلو، پھر تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا اور تم اس راستے پر چل کر دنیا میں بھی عزت حاصل کر سکو گے اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی جھوٹے خداؤں اور گمراہ کرنے والے آقاؤں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حمایتی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کا راستہ اپناتے ہیں ان کے حمایتی اور مددگار ان کے جھوٹے خدا اور گمراہ کرنے والے آقا ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن سورہ 2 بقرہ آیتیں 256-257۔ غیر اللہ کی فرما برداری گمراہی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی فرما برداری سے آدمی اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ روشنی صرف اللہ ہی کی فرما برداری سے مل سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی بے شمار رشتوں سے جکڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا رشتہ تو آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل و دماغ، یہ پیٹ، سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح کام لیں۔ پیٹ کو کیا کھلائیں اور کیا نہ کھلائیں، ہاتھوں سے کیا کام لیں اور کیا نہ لیں، پاؤں کو کس راستے پر چلائیں اور کس راستے پر نہ چلائیں، آنکھ اور کان سے کس طرح کے کام لیں اور کس طرح کے نہ لیں، زبان کو کن باتوں کے لیے استعمال کریں، دل میں کیسے خیالات رکھیں، دماغ سے کیسی بات سوچیں۔ ان سب خادموں سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہ آپ کو اونچے درجے کا انسان بھی بنا سکتے ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر درجے میں پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کا رشتہ اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ہے۔ باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا رات دن کا واسطہ ہے۔ یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح کا برتاؤ کریں، ان پر آپ کے کیا حق ہیں اور آپ پر ان کے کیا حق ہیں۔ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برتاؤ کرنے ہی پر دنیا اور آخرت میں آپ کی راحت، خوشی اور کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ غلط برتاؤ کریں گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیں گے، اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں خدا کے سامنے بھی سخت جواب دہی آپ کو کرنی ہوگی۔
फिर आपके ताल्लुकात दुनिया के बेशुमार लोगों से हैं। कुछ लोग आपके पड़ोसी हैं, कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके दुश्मन हैं, और बहुत से वे लोग भी हैं जो आपकी खिदमत करते हैं, और बहुत से वे लोग भी हैं जिनकी आप खिदमत करते हैं। किसी से आपको कुछ लेना है और किसी को कुछ देना। कोई आप पर भरोसा करके अपने काम आपके सुपुर्द करता है, किसी पर आप खुद भरोसा करके अपने काम उसके सुपुर्द करते हैं। कोई आपका हाकिम है और किसी के आप हाकिम हैं। मतलब इतने आदमियों के साथ आपको रात दिन किसी न किसी किस्म का मामला पेश आता है जिनका आप शुमार नहीं कर सकते। दुनिया में आपकी खुशी, आपकी कामयाबी, आपकी इज्जत और नेक नामी का सारा दारो मदार इस पर है कि वे सारे ताल्लुकात जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं सही और दुरुस्त हो। इसी तरह आखिरत में खुदा के यहाँ भी आप सिर्फ उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं कि जब अपने मालिक के सामने आप हाजिर हो तो इस हाल में ना जाए कि किसी का हक आपने मार रखा हो, किसी पर जुल्म किया हो, कोई आपके खिलाफ वहाँ शिकायत करे, किसी की जिंदगी खराब करने का बवाल आपके सिर पर हो, किसी की इज्जत या जान या माल को आपने नाजायज तौर पर नुकसान पहुँचाया हो। इसीलिए आपको यह फैसला करने की भी जरूरत है कि इन बेशुमार ताल्लुकात को दुरुस्त किस तरह रखा जाए और इनको खराब करने वाले तरीके कौन से हैं जिनसे बचा जाए। अब आप गौर कीजिए कि अपने जिस्म से, अपने घर वालों से और दूसरे तमाम लोगों से सही ताल्लुक रखने के लिए आपको हर कदम पर इल्म की रोशनी की जरूरत दरकार है। कदम कदम पर आपको यह मालूम होने की जरूरत है कि सही क्या है और गलत क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है, इंसाफ क्या है और जुल्म क्या है, किसका हक आप पर कितना है और किस पर आपका हक कितना है, किस चीज में हकीकी फायदा है और किस चीज में हकीकी नुकसान है। यह इल्म अगर आप खुद अपने नफ्स के पास तलाश करेंगे तो वहाँ यह ना मिलेगा, इसलिए कि नफ्स तो खुद जाहिल है। उसके पास ख्वाहिशों के सिवा रखा क्या है? वह तो कहेगा कि शराब पियो, जिना करो, हराम खाओ क्योंकि इनमें बड़ा मजा है। वह तो कहेगा कि सबका हक मार खाओ और किसी का हक अदा ना करो क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है। ले लिया सब कुछ और दिया कुछ नहीं। वह तो कहेगा कि सबसे अपना मतलब निकालो और किसी के कुछ काम ना हो क्योंकि इसमें फायदा भी है और आराम भी। ऐसे जाहिल के हाथ में जब आप अपने आप को दे देंगे तो वह आपको नीचे की तरफ ले जाएगा, यहाँ तक कि आप इंतहा दर्जे के खुद गरज, बदनफ्स और बदकार हो जाएंगे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब होगी। दूसरी सूरत यह है कि आप अपने नफ्स के बजाय अपने ही जैसे दूसरे इंसानों पर भरोसा करें और अपनी लगाम उनके हाथ में दे दें कि जिधर वे चाहें उधर ले जाएं। इस सूरत में यह खतरा है कि एक खुदगरज आदमी कहीं आपको खुद ही अपनी ख्वाहिश का गुलाम ना बना ले, या एक जाहिल आदमी खुद भी गुमराह हो और आपको भी गुमराह कर दे, या एक जालिम आपको अपना हथियार बनाए और दूसरों पर जुल्म करने के लिए आपसे काम ले। मतलब यहाँ भी आपको इल्म की वह रोशनी नहीं मिल सकती जो आपको सही और गलत में फर्क बता सकती हो और दुनिया की इस जिंदगी में ठीक ठीक रास्ते पर चला सके। हकीकी हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से। इसके बाद सिर्फ एक खुदा की वह जात रह जाती है जहाँ से यह रोशनी आपको मिल सकती है। खुदा जानने वाला और देखने वाला है, वह हर चीज की हकीकत को जानता है। वही ठीक ठीक बता सकता है कि आपका हकीकी फायदा किस चीज में है और हकीकी नुकसान किस चीज में। आपके लिए कौन सा काम हकीकत में सही है और कौन सा गलत। फिर खुदावंद ताला बेनियाज भी है, उसकी अपनी कोई गरज है ही नहीं, उसे इसकी जरूरत ही नहीं है कि अल्लाह की पनाह आपको धोखा देकर कुछ फायदा हासिल करे। इसलिए वह पाक बेनियाज मालिक जो कुछ भी हिदायत देगा बेगरज देगा और सिर्फ आपके फायदे के लिए देगा। फिर खुदावंद ताला इंसाफ करने वाला भी है, जुल्म का उसकी पाक जात में एक शाइबा अंश भी नहीं है, इसलिए वह सरासर हक की बिना पर हुक्म देगा। उसके हुक्म पर चलने में इस बात का कोई खतरा नहीं है कि आप खुद अपने ऊपर या दूसरे लोगों पर किसी किस्म का जुल्म कर जाएं। अल्लाह की हिदायत से फायदा कैसे उठाएं? यह रोशनी जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, इससे फायदा उठाने के लिए दो बातों की जरूरत है। एक यह है कि आप अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसके वास्ते से वह रोशनी आ रही है सच्चे दिल से ईमान लाए, यानी आपको पूरा यकीन हो कि खुदा की तरफ से उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हिदायत दी है वह बिल्कुल हक है, चाहे उसकी मसलहत आपकी समझ में आए या ना आए। दूसरा यह है कि ईमान लाने के बाद आप उसके हुक्म पर चलें, इसलिए कि हुक्म पर चले बिना कोई नतीजा हासिल नहीं हो सकता। मान लीजिए कि एक शख्स आपसे कहता है कि फला
فلاں چیز زہر ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، اسے نہ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ بے شک تم نے سچ کہا، یہ زہر ہی ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، مگر یہ جاننے اور ماننے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نہ جانتے ہوئے کھانے کا ہوتا۔ ایسے جاننے اور ماننے سے کیا حاصل؟ اصلی فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ ایمان لانے کے ساتھ اس کی فرما برداری بھی کریں۔ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر صرف زبان ہی سے یہ نہ کہے کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے سچ مانا، بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے بچنے کا صرف زبانی اقرار ہی نہ کریں بلکہ اپنے اعمال میں اس سے پرہیز بھی کریں۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ قرآن سورہ 5 مائدہ آیت 92۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے۔ قرآن سورہ 24 نور آیت 54۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ قرآن سورہ 24 نور آیت 63۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب۔ مسلمان بھائیوں، یہ جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی آدمی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ جو شخص آپ سے کسی کام کو کہتا ہے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہتا ہے یا اس کے خلاف۔ اگر وہ خدا کے حکم کے مطابق کہتا ہے تو اس کی بات ضرور ماننی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ اس کی پیروی کب کر رہے ہیں؟ یہ تو اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے، اور اگر وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات اس کے منہ پر دے ماریے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ آپ کے لیے سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے حکم کی پیروی جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو آپ کے سامنے آ کر حکم دینے سے رہا، اس کو جو حکم دینے تھے وہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دیے۔ اب رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی 1400 سال سے زیادہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے جو حکم خدا نے دیے تھے وہ قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن قرآن اور حدیث خود بھی چلنے پھرنے اور بولنے اور حکم دینے والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے آئے اور آ کر کسی بات کا حکم دے اور کسی بات سے روکے۔ قرآن اور حدیث کے حکموں کے مطابق آپ کو چلانے والے بہرحال انسان ہی ہوں گے، اس لیے انسانوں کی پیروی کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ البتہ ضرورت جس بات کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا، یہ دیکھیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق چلائے تو ان کا حکم ماننا اور پیروی کرنا آپ پر فرض ہے، اور اگر اس کے خلاف چلائے تو ان کا حکم ماننا یا ان کی پیروی کرنا حرام ہے۔